بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 297 اور آج اس کی دوسری قسط ہے 297، یعنی 297 کی دوسری قسط ہے. پیج ہے 273، معارف و مسائل. ناظرین، معارف القرآن جلد دوم، سورۃ آل عمران نمبر 3 اور آیت نمبر ہے 200. ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک. اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک. پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر ہے 4. اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سراب رنگ و بو کو گلستاں سمجھا ہے تو، اے نادان قفس کو آشیاں سمجھا ہے تو. دست دولت آفریں کو مزدیوں ملتی رہی، دست دولت آفریں کو مزد یوں ملتی رہی. اہل ثروت جیسے دیتے ہیں غریبوں کو زکوٰۃ. ناظرین، ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں وی لاگ نمبر 297 کی دوسری قسط، معارف و مسائل اس کا ہیڈنگ ہے. اور ہجرت اور شہادت سے پہلے، ہجرت اور شہادت سے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مگر قرض وغیرہ حقوق العباد کی معافی کا وعدہ نہیں ہے. معارف و مسائل. لا اکفرن عنہم سیئاتہم کے تحت خلاصہ تفسیر میں یہ قید لگائی گئی ہے کہ اللہ کے حقوق میں جو کوتاہیاں اور گناہ ہوئے وہ معاف ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے حدیث میں قرض اور دین کا مستثنی ہونا بیان فرمایا ہے. اس کی معافی کا ضابطہ یہی ہے کہ خود یا اس کے وارث اس حقوق کو، یعنی ان حقوق کو ادا کر دیں یا معاف کر دیں، اور کسی شخص پر حق تعالیٰ خاص فضل فرما دیں اور اصحاب حق کو اس سے راضی کر کے معاف کرا دیں. یہ اور بات ہے، اور بعض کے ساتھ ایسا بھی ہوگا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، صبر کرو اور مقابلہ میں مضبوط رہو اور لگے رہو اور ڈرتے رہو اللہ سے تاکہ تم اپنی مراد کو پہنچو. نیکسٹ ہے اس کا ربط آیات. یہ سورۃ آل عمران کی آخری آیت ہے جو مسلمانوں کے لیے چند اہم وصیتوں پر مشتمل ہے، گویا پوری سورت کا خلاصہ ہے. سورت کا خلاصہ ہے، خلاصہ تفسیر. اے ایمان والو، خلاصہ تفسیر. اے ایمان والو، تکالیف پر خود صبر کرو، اور جب کفار سے مقاتلہ ہو تو مقاتلے میں صبر کرو، اور احتمال مقاتلہ کے وقت مقابلہ کے لیے مستعد رہو، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو کہ حدود شرعیہ سے نہ نکلو تاکہ تم پورے کامیاب ہو آخرت میں لازمی اور ضروری، اور بعض اوقات دنیا میں بھی. ناظرین، معارف و مسائل. اس آیت میں 3 چیزوں کی وصیت مسلمانوں کو کی گئی ہے. ناظرین، اس کا معارف و مسائل ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اس آیت میں 3 چیزوں کی وصیت مسلمانوں کو کی گئی ہے: صبر، مصابرہ، مرابطہ، اور چوتھی چیز ہے تقوی. یہ ان تینوں کے ساتھ لازم ہے. ناظرین، ہم آپ کے سامنے بقیہ حصہ اس کا ڈسکس کرنے جا رہے ہیں.
صبر کے لفظی معنی روکنے اور باندھنے کے ہیں، اور اصطلاح قرآن و سنت میں نفس کو خلاف طبع چیزوں پر جمائے رکھنے کو صبر کہا جاتا ہے، جس کی 3 قسمیں ہیں۔ اول، صبر علی اطاعات، یعنی جن کاموں کا اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ان کی پابندی طبیعت پر کتنی بھی شاق ہو اس پر نفس کو جمائے رکھنا۔ دوسرا، صبر عین المعاصی، یعنی جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے وہ نفس کے لیے کتنی ہی مرغوب و لذیذ ہوں، نفس کو اس سے روکنا۔ تیسرا، صبر علی المصائب، یعنی مصیبت و تکلیف پر صبر کرنا، حد سے زائد پر پریشان نہ ہونا، حد سے زائد پریشان نہ ہونا، اور سب تکلیف و راحت کو حق تعالیٰ کی طرف سے سمجھ کر نفس کو بے قابو نہ ہونے دینا۔ مصابرات اسی لفظ صبر سے ماخوذ ہے، اس کے معنی ہیں دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا۔ مرابطہ، یہ لفظ ربط سے بنا ہے جس کے اصلی معنی باندھنے کے ہیں، اور اسی وجہ سے رباط اور مرابطہ کے معنی گھوڑے باندھنے اور جنگ کی تیاری کے لیے جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اسی معنی کے لیے وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اصطلاح قرآن و حدیث میں یہ لفظ 2 معنی کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اول، اسلامی سرحدوں کی حفاظت، جس کے لیے جنگی گھوڑے اور جنگی سامان کے ساتھ مسلح رہنا لازمی ہے تاکہ دشمن اسلامی سرحدوں کی طرف رخ کرنے کی جرت نہ کر سکے۔ دوسرے، نماز با جماعت کی ایسی پابندی کہ ایک نمازی کے بعد ہی سے دوسری نماز کے انتظار میں رہے، یہ دونوں چیزیں اسلام میں بڑی مقبول عبادت ہیں جن کے فضائل بے شمار ہیں۔ ان میں سے چند یہاں لکھے جاتے ہیں۔ نمبر 1، رباط یعنی اسلامی سرحد کی حفاظت کا انتظام۔ اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جنگ کی تیاری کے ساتھ وہاں قیام کرنے کو رباط اور مرابطہ کہا جاتا ہے۔ اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ کسی جنگ کا خطرہ سامنے نہیں، سرحد مامون و محفوظ ہے، محض حفظ ما تقدم کے طور پر اس کی نگرانی کرنا ہے۔ ایسی حالت میں تو یہ بھی جائز ہے کہ آدمی وہاں اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہنے بسنے لگے اور زمین کی کاشت وغیرہ سے اپنا معاش پیدا کرتا رہے۔ اسی حالت میں اگر اس کی اصل نیت حفاظت سرحد کی ہے، رہنا بسنا اور کسب معاش اس کے تابع ہے، تو اس شخص کو بھی رباط فی سبیل اللہ کا ثواب ملے گا، خواہ کبھی جنگ نہ کرنا پڑے۔ لیکن جس کی اصل نیت حفاظت سرحد نہ ہو بلکہ اپنی گزارا ہی مقصد ہو، خواہ اتفاقی طور پر سرحد کی حفاظت کی بھی نوبت آ جائے، یہ شخص مرابط فی سبیل اللہ نہیں ہوگا۔ ناظرین، دوسری صورت یہ ہے کہ سرحد پر دشمنوں کے حملے کا خطرہ ہے، ایسی حالت میں عورتوں بچوں کو وہاں رکھنا درست نہیں ہے، صرف وہ لوگ رہیں جو دشمنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں رباط کے فضائل بے شمار ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت سہیل بن سعد ساعدی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں ایک دن کا رباط تمام دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، تمام دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور صحیح مسلم میں بروایت سلمان رضی اللہ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن رات کا رباط 1 مہینے کے مسلسل روزے اور تمام شب و عبادت میں گزارنے سے بہتر ہے، تمام شب عبادت میں گزارنے سے بہتر ہے۔ اور اگر وہ اس حال میں مر گیا تو اس کے عمل رباط کا روزانہ ثواب ہمیشہ کے لیے جاری رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا رزق جاری رہے گا، اور وہ شیطان سے مامون و محفوظ رہے گا۔ اور ابو داؤد نے بروایت فضالہ بن عبید نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک مرنے والے کا عمل اس کی موت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، بجز مرابط کے کہ اس کا عمل قیامت تک بڑھتا ہی رہتا ہے، اور قبر میں حساب روکنے یعنی کہ حساب و کتاب لینے سے مامون و محفوظ رہتا ہے۔ ان روایات سے معلوم ہوا کہ عمل رباط ہر صدقہ جاریہ سے بھی زیادہ افضل ہے، کیونکہ صدقہ جاریہ کا ثواب تو
اسی وقت تک جاری رہتا ہے جب تک اس کے صدقہ کیے ہوئے مکان، زمین یا تصانیف، کتاب یا وقف کی ہوئی کتابوں وغیرہ سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ جب یہ فائدہ منقطع ہو جائے تو ثواب بھی بند ہو جاتا ہے، مگر مرابط فی سبیل اللہ کا ثواب قیامت تک منقطع ہونے والا نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ سب مسلمانوں کو اعمال صالح پر قائم رہنا جب ہی ممکن ہے، جب کہ وہ دشمن کے حملوں سے محفوظ ہوں، تو ایک مرابط کا عمل تمام مسلمانوں کے اعمال صالح کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے قیامت تک اس کے عمل رباط کا ثواب جاری رہے گا، اور اس کے علاوہ وہ جتنے نیک کام دنیا میں کیا کرتا تھا ان کا ثواب بھی بغیر عمل کے ہمیشہ جاری رہے گا، جیسا کہ ابن ماجہ میں باسند صحیح حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من ماتا مرابطن فی سبیل اللہ اجریا علیہ اجر عملہ الصالح الذی کان یحملہ و اجری علیہ رزقہ و امن من الفتان و بحث اللہ یوم القیامت آمنا من الفزع۔ از تفسیر قرطبی: جو شخص حالت رباط میں مر جائے تو وہ جو کچھ عمل صالح دنیا میں کیا کرتا تھا ان سب اعمال کا ثواب برابر جاری رہے گا، اور اس کا رزق بھی جاری رہے گا، اور شیطان سے یا سوال قبر سے محفوظ رہے گا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ایسا مطمئن اٹھائیں گے کہ محشر کا کوئی خوف اس پر نہ ہوگا۔ اس روایت میں جو فضائل مذکور ہیں ان میں شرط یہ ہے کہ حالت رباط ہی میں اس کی موت آ جائے، مگر بعض دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ زندہ بھی رہے، اگر وہ زندہ بھی اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹ گیا تو یہ ثواب بھی پھر بھی ثواب اس کا جاری رہے گا۔ حضرت ابی بن کعب کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی کمزوری یعنی کمزور سرحدوں کی حفاظت اخلاص کے ساتھ ایک دن اور رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں کرنے کا ثواب 100 سال کے مسلسل روزوں اور شب بیداری سے افضل ہے، اور رمضان میں ایک دن کا رباط افضل دائی ہے، افضل و اعلیٰ ہے 1000 سال کے صیام و قیام سے۔ اس لفظ میں راوی نے کچھ تردد کا اظہار کیا ہے، پھر فرمایا: اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو صحیح سالم اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹا دیا تو 1000 سال تک اس پر کوئی گناہ نہ لکھا جائے گا، اور نیکیاں بھی لکھی جائیں گی، اور اس کے عمل رباط کا اجر قیامت تک جاری رہے گا۔ ناظرین، اس کا یہی ہیڈنگ ہے: نماز جماعت کی پابندی، ایک نماز کے بعد دوسری کی انتظار میں رہنا بھی رباط فی سبیل اللہ ہے۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ چیز بتاتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور تمہارے درجات بلند کریں گے۔ وہ چیز یہ ہے وضو کو مکمل طور پر کرنا، باوجود کہ سردی یا گرمی یا کسی زخم و درد وغیرہ کے سبب اعضاء وضو کا دھونا مشکل نظر آ رہا ہو، اور مسجد کی طرف کثرت سے جانا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار۔ پھر فرمایا: ذالک الرباط، یعنی یہی رباط فی سبیل اللہ ہے۔ امام قرطبی نے اس کو نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ اس حدیث کی روح سے امید ہے کہ جو شخص ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کی پابندی کرے اس کو بھی اللہ تعالیٰ وہ ثواب عظیم عطا فرما دیں گے جو رباط فی سبیل اللہ کے لیے احادیث میں مذکور ہے۔ فائدہ: اس آیت میں اول تو مسلمانوں کو صبر کا حکم دیا گیا ہے جو ہر وقت، ہر حال میں، ہر جگہ ہو سکتا ہے، اور اس کی تفصیل اوپر بیان ہو چکی ہے۔ دوسرا حکم مصابرہ کا جو کفار سے مقاتلہ اور مقاتلہ کے وقت ہوتا ہے، یعنی مقابلہ اور مقاتلہ کے وقت ہوتا ہے۔ تیسرا حکم مرابطہ کا جو کفار سے مقابلے کا احتمال اور خطرہ لاحق ہونے کے وقت ہوتا ہے۔
اور سب سے آخر میں تقوی کا حکم ہے جو ان سب کاموں کی روح اور قبولیت اعمال کا مدار ہے۔ یہ مجموعہ تقریباً تمام احکام شریعہ پر حاوی ہے۔ حق تعالی ہم سب کو ان احکام پر عمل کرنے کی توفیق کامل عطا فرمائے۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَهُ وَالْآخِرَةُ۔ سورۃ آل عمران ختم شد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نیکسٹ ہوگی سورۃ النساء، ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے کل نئے ویلا کی صورت میں۔ آج کی دونوں قسطیں الحمدللہ الحمدللہ مکمل ہوئی ہیں۔ ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر ہماری کوشش ہوگی کہ دو کم از کم آپ تک ویلا پہنچائیں، یعنی قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک۔ اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا، اللہ کی رحمت کا سایہ، توحید کا پرچم لہرایا۔ سر رکھ کے ہتھیلی پر جانا، ہے ظلم سے تجھ کو ٹکرانا، ایمان کا ہے مت والا تو، اسلام کا ہے رکھوالا تو، ایمان ہے تیرا سرمایہ۔ اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا، اللہ کی رحمت کا سایہ، توحید کا پرچم لہرایا۔ سر رکھ کے ہتھیلی پر جانا، ہے ظلم سے تجھ کو ٹکرانا، ایمان کا ہے مت والا تو، اسلام کا ہے رکھوالا تو، ایمان ہے تیرا سرمایہ، اللہ اکبر۔